مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر عامر نذیر ہے اور میرا تعلق کلوری پینٹیکاسٹل چرچ اسمبلیز آف پاکستان سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا اور شائن سٹار ٹی وی کا اور خدا کے خادم پاسٹر عاشر منشا کا اور ساری ٹیم کا کہ جن کے توسل سے آج اس جگہ پر مجھے کلام سنانے کا موقع ملا۔ تو آئیے خداوند کے مقدس کلام میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی برکت کے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے یہودا کا خط، اس کا پہلا باب اور پہلی 2 آیات کو تلاوت کریں گے۔ کلام میں لکھا ہے، یہودا کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی ہے، ان بلائے ہوں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں، رحم اور اطمینان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے۔ خداوند کے زندہ اور مؤثر کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں۔ آئیے اس کلام پر آج غور کرتے ہیں۔ لکھا ہے، یہودا کی طرف سے، یہ جملہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ خط یہودا کی طرف سے ہے۔ اگلی بات، جو یسوع مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی ہے، تو یہودا نے جب اپنا تعارف کروایا تو اس نے کہا کہ یسوع مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی، جس حال کے یہودا وہ خداوند یسوع مسیح کا بھی بھائی ہے، لیکن جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو تعارف کرواتے ہوئے یہودا نے کہا کہ وہ یسوع مسیح کا بندہ، اور ہاں اگلی بات کہہ رہا ہے کہ یعقوب کا بھائی ہے، جس حال کے یہ یسوع مسیح کا بھی بھائی ہے۔ جب ہم مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اور 55 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے 4 بھائی تھے، جن میں ایک شمعون تھا، ایک یوسف تھا، اور ایک یہودا اور ایک یعقوب۔ لیکن اس جگہ پر یہودا نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے، اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے کہا کہ یسوع مسیح کا بندہ۔ تو حالانکہ یہ یسوع مسیح کا بھائی بھی ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح کا بندہ کہا، اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب زمینی خدمت سر انجام دے رہے تھے تو اس وقت یسوع مسیح کے بھائی یسوع مسیح پر ایمان نہ لے کر آئے، لیکن جب کفارہ ہوا تو یسوع مسیح کے بھائی بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے، اور اب یہاں پر یہودا کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو جان چکا ہے، اس لیے اب وہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کا بندہ کہتا ہے۔ حالانکہ وہ بھائی بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مسیح کا بندہ کہنا زیادہ بہتر سمجھا، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ خدا کا بیٹا جو خدا میں سے خدا ہے، وہ جسم کے اعتبار سے ہمارا بھائی تو ہے، لیکن الوہیت کے اعتبار سے، الہی شخص ہونے کے اعتبار سے وہ خدا ہے، اور اس نے اس بات کو جانا، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسیح کا بندہ یعنی کہ سرونٹ آف دی کرائسٹ کہتا ہے، مسیح کا خادم کہتا ہے، اور اپنے آپ کو اس قدر چھوٹا بنا لیتا ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کا تعارف کرواتا ہے۔ اور اگلی بات وہ یہاں پر یہ بیان کرتا ہے کہ ان بلائے ہوں کے نام جو خدا باپ میں عزیز اور یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں۔ یہ خط ان بلائے ہوں کے نام ہے جو خدا باپ میں عزیز، یعنی کہ جو خدا باپ کے بیلوڈ ہیں، یہ ان کے نام، اور سیکنڈلی یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ خدا میں محفوظ ہونا یا یسوع مسیح میں محفوظ ہونا، اور ایک بات یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے محفوظ ہونا یا خدا کے لیے محفوظ ہونا۔
खुदा में महफूज होना, यस्सु मसीह में महफूज होना और खुदा के लिए महफूज होना और यस्सु मसीह के लिए महफूज होना, दोनों जुमलों के अंदर फर्क है और दोनों का मतलब और मफहूम भी फर्क है। अब जब हम ये कहते हैं कि खुदा में हम महफूज हैं, तो इसका साफ मतलब यह है कि खुदा हमारी हिफाजत करता है, और इसमें कोई शक नहीं कि खुदा हमारी हिफाजत करता है। मैंने जहां पर भी कलाम मुकद्दस को पढ़ा और जाना, और मुझे मालूम हुआ कि खुदा जगह जगह पर बनीनुमा इंसान की हिफाजत करता हुआ आ रहा है। कभी खुदा शैतान से इंसान को बचाता है, कभी दुश्मनों से बचाता है, कभी खतरात से बचाता है, कभी बलाओं से बचाता है, कभी बीमारियों से बचाता है, कभी तंगियों से बचाता है, तकालीफ से बचाता है, दुखों से बचाता है। और खुदा के अंदर ये वस्फ है, और खुदा अपनी मोहब्बत को और अपने रहम को हमेशा जारी रखता है, और वो हमारी हिफाजत करता है। हमें जगह जगह पर यह नजर आता है। आप बनी इसराइल को देख लें, खुदावन ने उन्हें मिस्र की गुलामी से बचा लिया और उनकी हिफाजत और निगहबानी की। और फिर हम ज़बूर 23 के अंदर बड़े जोश के साथ इसको पढ़ते हैं और इसे अपने ईमान का हिस्सा बनाते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है और राहत के चश्मों के पास लेकर जाता है। और उसी के अंदर ये भी आयत है, हाँ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा। उसका सबब ये बताया गया कि खुदा हमारे साथ है। खुदा का साथ होना खुदा की मुहाफ़ज़त को जाहिर करता है। खुदा का साथ होना इस बात की दलील है कि खुदा हमें महफूज कर लेता है, और हाँ मौत के साया की वादी में से हमारा गुजर होता है, खुदा हमें महफूज करता है। और फिर यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। और यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जमीन की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो मुझे तो कलाम मुकद्दस के अंदर जगह जगह पर यह बात मिलती है कि जहां पर भी मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा और जाना कि खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता हुआ आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पर यहूदा एक फर्क बात करता है। वो कहता है कि यीशु मसीह के लिए महफूज, यीशु मसीह में महफूज और यीशु मसीह के लिए महफूज, दोनों फर्क बात है। अब जब यहूदा ये कहता है कि यीशु मसीह के लिए महफूज, तो यहां पर मुराद यह है कि एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के लिए बेऐब रखा हो, जिसने अपनी जिंदगी को पाक रखा हो, जिसने अपनी जिंदगी को साफ रखा हो और अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को महफूज किया हुआ है। आइए खुदा के कलाम में से जानते हैं कि कौन सी चीजें हमने महफूज करनी है। तो पालूस रसूल के खत में से पहला तसलोनिकियों उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत के अंदर लिखा है, मैं आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ रहा हूं, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तो यहां पर खुदा का बंदा हमें बताता है कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, मुराद यह है कि इत्मीनान के चश्मे उससे हैं। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे। और फिर कौन सी चीजें महफूज करनी है? लिखा है तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। यहां पर 3 चीजों का जिक्र किया गया है। नंबर 1 रूह, नंबर 2 जान और नंबर 3 बदन। तो महफूज क्या करना है? रूह महफूज क्या करना है? जान और महफूज क्या करना है? बदन। और जब हम
एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, इल्मुल इंसान पढ़ते हैं, तो हमें पता ये चलता है कि खुदा ने इंसान को रूह, जान और बदन बनाया है। बेसिकली इंसान एक शख्स है और खुदा ने उसी की रूह, उसी का बदन और उसी की जान बनाई है। इंसान एक शख्स है और उसी का बदन होता है, उसी की रूह होती है और उसी की जान होती है। शख्स वो है जो फैसला करता है। शख्स की डेफिनेशन यह है कि जो फैसला करता है, जो डिसाइड कर सकता है, उसको शख्स कहते हैं। अब यहां पर कहा गया तुम्हारी रूह क्या रहे? महफूज रहे। तुम्हारी जान क्या रहे? महफूज रहे। तुम्हारा बदन क्या रहे? महफूज रहे। तो समझ आता है कि तुम जो शख्स हो, या अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक जो शख्स हूं, मैंने अपनी रूह, अपने बदन और अपनी जान को महफूज रखना है। मैंने डिसाइड करना है। और आप जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप भी एक शख्स हैं और आपने अपनी रूह, अपनी जान और अपने बदन को महफूज करना है। यह कौन डिसाइड करेगा? जो आपके बातन के अंदर शख्स है, आप डिसाइड करेंगे। कलाम में लिखा है अगर तुम रूह के मुताबिक चलोगे तो जियोगे, अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे तो जरूर मरोगे। अब चलना किसने? शख्स ने। यहां पर मैं ये बात क्लियर कर रहा हूं, हम जो शख्स हैं, हमारे अंदर जो पर्सन है, जो फैसला करता है, जो डिसाइड करता है कि रूह के मुताबिक चलना है या बदन के मुताबिक चलना है, रूह की मर्जी को पूरा करना है या जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना है, ये हम शख्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। हम में और खुदा में ये फर्क है कि खुदा के अंदर तीन अशकास, जिनको हम अकानीम भी कहते हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स हैं, और वो तीनों इलाही हैं। और हम जो इंसान हैं, हमारे अंदर एक शख्स यानी पर्सन और अकनूम है, और वो इंसानी है। खुदा में तीन अशकास हैं जो इलाही हैं, और हम में एक शख्स है जो इंसानी है, मखलूक है। खुदा के अशकास खालिक हैं और हमारे अशकास जो हैं, हमारा जो शख्स है वो मखलूक है। खुदा भी डिसाइड करता है, सोच रखता है, समझ रखता है, फैसला कर सकता है, और हम जो इंसानी शख्स हैं, हम भी सोच रखते हैं, समझ रखते हैं और फैसला कर सकते हैं। तो हमने ये फैसला करना है कि हमारी रूह पाक रहे, हमारा बदन पाक रहे, हमारी जान पाक रहे, हमारे बदन पर गुनाह का असर ना हो, हमारी जान पर गुनाह का असर ना हो, हमारी रूह पर गुनाह का असर ना हो, हमारी रूह भी आलूदा ना हो, हमारा बदन भी आलूदा ना हो, और हमारी जान भी आलूदा ना हो। और पहले नंबर पर जो पाकीज़गी का सोर्स है वो मसीह के लहू को ठहराया गया है। लिखा है ना कि तुम, खुदा आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, पर पाक कैसे करे? खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से। खुदावंद यीशु मसीह का बेऐब लहू हमें पाक और साफ करता है। लिखा है अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी भी हों तो वो बर्फ की मानी धोकर सफेद कर देगा। और ये यहां पर जो सफेद होने की बात है, ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के लहू के वसीला से हो सकता है, वरना मुमकिन नहीं। इंसान की नेचर नहीं बदल सकती, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर इंसान की नेचर तब्दील हो जाती है, और वो है मसीह में आकर, मसीह के लहू के वसीला से। और दूसरी बात यहां पर जो मैं बयान करना चाहता हूं कि इंसान कैसे पाक होता है, यूहन्ना के खत के अंदर लिखा है, पहला खत, उसका मैं आपके सामने 5वां बाब और 18वीं आयत पढ़ रहा हूं। लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। जिसको शरीर छू जाता है वो नापाक हो जाता है। अब यहां पर बताया गया कि हम जानते हैं
کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. جب کوئی گناہ کرتا ہی نہیں تو اس کی نہ تو روح آلودہ ہو سکتی ہے، نہ اس کا بدن آلودہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی جان آلودہ ہو سکتی ہے. اور لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. اب سمجھ میں یہ آتی ہے کہ خدا سے پیدا ہونا ایک ایسا کام ہے جس کے وسیلہ سے ہم گناہ سے چھوٹ سکتے ہیں. پہلا سورس میں نے بتایا مسیح کا لہو، اور دوسرے نمبر پر میں یہ بتا رہا ہوں خدا سے پیدا ہونا. پر یہ کیسے ممکن ہے؟ نیکودیمس کو خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اب ایک سرا وہ ہے جب انسان اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے. ہر ایک شخص اپنے ماں باپ کے توسل سے اس عالم کے اندر آتا ہے اور اس کی آنکھیں اس عالم میں کھلتی ہیں. یہ ایک سرا ہے. اور وہ ہم اپنے مادی ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں. اور ایک سرا وہ ہے جس کو نیا سرا کہا گیا، وہ ہے خدا سے پیدا ہونا، خدا کے عالم میں پیدا ہونا. اس عالم میں جو پیدا ہوتا ہے وہ انسان سے پیدا ہوتا ہے جو اس عالم میں یعنی خدا کے عالم میں، اور خدا کا عالم عالم بالا ہے، جو اس عالم میں پیدا ہوتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے. پر وہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. جمع کا صیغہ ہے، خدا سے پیدا ہوئے. کون؟ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. لکھا ہے اوپر کہ وہ اپنے گھر میں آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اب کس نے حق بخشا؟ یسوع مسیح نے. قبول کس کو کیا گیا؟ خدا کے بیٹے کو. یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کو قبول کیا اور خدا کے بیٹے نے باپ کا فرزند ہونے کا حق بخشا. اور اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے کو قبول کر لیتے ہیں. اور جب خدا کے بیٹے کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا کا بیٹا جسے زندگی کا کلام بھی کہا گیا ہے وہ کسی بھی انسان کے اندر آ جاتا ہے. ایک زندگی جو ہے انسان کے اندر بو دی جاتی ہے. اس لیے پطرس کے خط میں لکھا ہے تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. اب یہاں پر ایک ہے فانی تخم، وہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کو کہا گیا جی فانی تخم. ایک ہے غیر فانی تخم اور اس کو کہا گیا خدا کا کلام. اب یہاں پر جو کلام کی بات ہے جسے ہم پیدا ہوتے ہیں وہ لفظی کلام نہیں ہے، وہ زندگی کا کلام ہے جس کو قبول کر کے ہم پیدا ہوتے ہیں. جہاں پر لفظ آیا تخم انگریزی زبان کے اندر، وہاں پر لفظ ہے سیڈ، مطلب کہ بیج. ایک ایسا بیج ہمارے اندر بویا جاتا ہے اور بیج کے اندر زندگی کا مفہوم ہوتا ہے، اور ہمارے اندر وہ بیج بویا جاتا ہے، وہ زندگی بو دی جاتی ہے ہمارے اندر جو خدا کی زندگی بھی ہے. اس لیے ایک آیت بہت مشہور ہے یوحنا کی انجیل کا 3 باب اور 16ویں آیت، لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یہ جو زندگی لفظ ہے یہاں پر اور جسے ہمیشہ کی زندگی کہا گیا ہے یہ ہے اٹرنل لائف، ETERNAL، اٹرنل لائف. اور اس کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے زوئے، اور یہ خدا کی زندگی ہے. ایک زندگی ہے بیوس زندگی جسے ہمارا بیولوجی لفظ جو ہے وہ نکلا ہے حیاتیات. بایو ایک زندگی ہے اور ایک زوئے زندگی ہے. جو بایو زندگی ہے وہ انسانی زندگی ہے، جو زوئے زندگی ہے وہ خدا کی زندگی ہے. اور اب جو کوئی خدا کے بیٹے کو قبول کرتا ہے اس کے اندر خدا کی زندگی بو دی جاتی ہے.
اور جب خدا کی زندگی بوئی جاتی ہے تو جو بھی چیز بویا جاتا ہے، جو بھی چیز بوئی جاتی ہے وہ ضرور بڑھتی ہے۔ جب خدا کی زندگی بڑھتی ہے تو خدا کی زندگی کے اندر پھر گناہ نہیں ہوتا۔ اب انسان کیوں گناہ کر لیتا ہے؟ کیونکہ حقیقت میں ان کے اندر خدا کی زندگی نہیں ہے، اور جب کسی کے اندر خدا کی زندگی ہوتی ہے پھر خدا کی زندگی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ خدا کی زندگی گناہ نہیں کرتی۔ اب یہاں پر جو بات ہے کہ خدا سے پیدا ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یسوع کو قبول کیا، زندگی کے کلام کو قبول کیا، اور وہ زندگی کا کلام ہمارے اندر زندگی کی صورت میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ خدا کی زندگی ہمارے اندر بڑھنا شروع کرتی ہے، اور ہمارے اندر جو انسانی زندگی تھی وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے پالوس رسول نے یہ بھی اپنے خطوط میں کہا کہ پرانی انسانیت کو اتار دو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور نئی انسانیت کو پہن لو۔ اب یہ جو نئی انسانیت کو پہننے کی بات ہے، یہ جب کوئی خدا سے پیدا ہوتا ہے اس کی پرانی انسانیت اتر جاتی ہے، اور اس کے اتارنے کا یہ طریقہ ہے، رومیو 6:6 کے اندر لکھا ہے کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ پرانی انسانیت صلیب پر اتر جاتی ہے اور پھر خدا کی طرف سے نئی انسانیت ہمارے اندر رکھی جاتی ہے، اور یہ ہے وہ سارا کام جس سے ایک انسان جو آدم سے چلتا ہوا آ رہا ہے وہ خدا سے پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح کوئی خدا کا بیٹا اور بیٹی ٹھہرتا ہے، اور جو خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے پھر وہ گناہ نہیں کرتا۔ اس لیے لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ اب جب گناہ نہیں کرتا تو پھر روح بھی پاک رہتی ہے، پھر جان بھی پاک رہتی ہے، اور پھر ہمارا بدن بھی پاک رہتا ہے۔ اس طور پر انسان جو ہے وہ پاک زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے، اور لکھا ہے پھر ہماری حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ خدا کو کلیسیا وہ چاہیے جو پاک ہو، جو جریوں سے پاک ہو، جو صاف ہو، جن کے رنکلز نہ ہو۔ ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر خدا اپنے پاس حاضر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے میں نے بہت بڑی بھیڑ دیکھی۔ جس نے مکاشفہ دیکھا وہ کہتا ہے میں نے بہت بڑی بھیڑ دیکھی، وہاں پر بہت سے لوگ تھے، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر امت میں سے وہاں سے لوگ جمع ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ خدا کی پرستش اور ستائش اور حمد کر رہے ہیں اور ہالےلویا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں نے بزرگوں میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بزرگوں میں سے بلکہ ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ کون ہے؟ اور میں نے کہا خداوند میں نہیں جانتا۔ تو پھر مجھے یہ بتایا گیا یہ وہ ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے جامے برا کے لہو سے دھو کر سفید کیے ہیں، وہ دن رات خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 جو مسیح کے لہو سے دھلے، اور نمبر 2 جس کے اندر خدا کی زندگی ہے وہ وہاں پر خدا کی پرستش اور ستائش کرے گا اور خدا کے عالم میں کھڑا ہونے کے وہ قابل ہوگا۔ اگر کوئی اپنی روح جان بدن کو پاک نہیں کرتا تو وہ خدا کے عالم میں کھڑا ہونے کے لائق نہیں، وہ پرستش کرنے کے لائق نہیں، وہ ستائش کرنے کے لائق نہیں۔ ستائش اس کو زیبا ہے جو مسیح کے لہو سے دھلتا اور یسوع مسیح کو قبول کر کے خدا کا فرزند بنتا ہے، اس کو جو ہے وہ پرستش اور ستائش جو ہے واجب ہے۔ میرے عزیزو، آپ جتنے لوگ آج مجھے ٹی وی چینل پر سن رہے ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، ہم اپنی روح کو، اپنی جان کو اور اپنے بدن کو بالکل پاک اور صاف رکھیں، اور جب خدا کا بیٹا آئے تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس کے عالم میں جا کر اس کی ستائش کریں۔ وہاں نہ رنج ہے، نہ آنکھوں کا رونا، وہاں پر صرف خدا کا جلال ہے، خدا کی برکت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے۔ یہاں ہم پریشان ہیں لیکن وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جتنے کلام سن رہے ہیں آپ ان باتوں پر غور کریں اور اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیں، ڈیڈیکیٹ کریں کہ خدا باپ اس سال ہمیں بہت سا پھل لانے کا فضل بخشے اور ہم بہت سی روحوں کے لیے کام کر سکیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔
آئیے خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور سر کو جھکائیں۔ بزرگ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں جتنوں نے باپ تیرا کلام سنا، یہ کلام ان کی زندگی کے اندر خدا باپ گھر کرے اور یہ کلام ان کے اندر جڑ پکڑے، اور ہر ایک شخص جو سن رہا ہے خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائے۔ میں پھر سے شکر گزار ہوں خدا باپ تیرے خادم کے لیے، پاسٹر عاشر منشا اور اس کی ساری ٹیم کے لیے۔ خدا باپ انہیں اور زیادہ بڑھائے اور اپنے جلال کا سبب بنائے۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتا اور بڑے ایمان سے پاتا ہوں، آمین۔ You are watching Shine Star, Be the Light.